السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ ویلکم بیک گائز۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیریز شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ ہم نے فریم ورک ڈیزائن کر چکے ہیں کہ ہماری جو پچھلی ایپیسوڈ گزری ہے امام مہدی کے اوپر، اس کے اوپر آپ کے کچھ سوالات ہیں، کچھ آبجیکشنز ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو شیخ، سب سے پہلا سوال اس میں یہ اٹھا اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ ایسا ایک بات کی جاتی ہے کہ جو صحیح احادیث ہوتی ہیں اس میں ضعف کا احتمال ہوتا ہے، اور جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں اس میں صحیح کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو جو ضعیف راوی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں تو بھائی وہ ٹھیک بات بھی تو کر سکتا ہے، وہ ان دا لائن آف جو صحیح احادیث ہوتی ہیں اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے بھی تو بات کر سکتا ہے۔ تو آپ کی پچھلی ایپیسوڈ سے وہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ صرف صحیح احادیث کی روشنی میں تو اپنا ایک موقف ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن جو ضعیف احادیث ہیں اگر ان کو مان بھی لیا جائے تو کچھ ظاہر بات ہے 4 لوگ ہم نے صرف رکھے ہیں کہ یہ 4 لوگوں کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے محدثین ہیں، کچھ کنٹمپریری بھی ہیں، ان میں سے بھی کیا سارے کے سارے ہی اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں؟ تو پھر ان کو ملا کر صحیح حدیث کے ساتھ ایک کنسیپٹ تو کریٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے تھوڑے سے ڈاؤٹس بھی اٹھتے ہیں کہ صحیح میں ضعف کا، ضعف میں صحیح کا، کیا یہ کوئی اصولی بات ہے؟ کیا فقہ الحدیث کے اندر کوئی اصولی بات ہے؟ پلیز اس پہ ذرا اپنی روشنی ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ ہم نے جب اشراط الساعہ پہ گفتگو کرنی ہے، سائنز آف دا لاسٹ ڈے پہ، تو ہمارا جو پرائمری سورس ہے، یا پرائمری نہیں کہنا چاہیے بلکہ سنگل سورس کہنا چاہیے، واحد سورس جو ہمارا ہونا چاہیے پریڈکشن پہ یا پیشین گوئیوں پہ گفتگو کرنے کے لیے، وہ خبر ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یا قرآن مجید کی خبر۔ یہ ہمارا واحد سورس ہے۔ اب خبر میں تو ایک تو قرآن کی خبر ہے، وہاں اختلاف ہو جاتا ہے آیت کا یہ معنی ہے کہ نہیں ہے، حدیث کی خبر ہے تو وہاں یہ اختلاف ہو جاتا ہے اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ سمجھنا تو ہم نے اسی سے ہے، خبر سے، روایت کی روشنی میں، روایت کی روشنی میں ہم نے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، اپنی رائے سے، عقل سے، لوگوں کی باتوں سے نہیں سمجھنا، یا سائنس وائنس سے نہیں سمجھنا۔ اب ہم خبر کا تجزیہ کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ کچھ روایات مہدی کے بارے میں وہ ہیں جو کہ صحیحین میں آ گئیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں آ گئیں، وہ تو قطعی طور پہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات، اب یہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا، تو ہم نے ہر بات، ہم نے کہا تھا کہ اصولوں کی روشنی میں نئی بات کرنا کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ علمی بنیادوں پہ نئی بات کریں، آپ اصولوں کی روشنی میں نئی بات کریں، آپ بتائیں کہ یہ پیچھے اصول ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ایک اور بات اہم ہے، ایک اصول ہے جو آپ نے وضع کر لیے، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کہ جی میں ان کا کریٹر ہوں، میں نے یہ پرنسپل جو ہے وہ وضع کیے ہیں، کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوگی؟ جیسے غامدی صاحب نے وضع کیے اصول، اپنے اصول بیان کیے نا، اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن ہمیں ان کے اصولوں سے اتفاق نہیں ہے۔ ہم نے ایک پوری سیریز کی کہ بھائی ان کے اصول درست نہیں ہیں، اس میں ٹیکنیکل اعتبار سے یا روایتی اعتبار سے یا لاجک کے اعتبار سے بہت سی غلطیاں۔ اچھا، ایک اصول قرآن و سنت کی انٹرپریٹیشن کے، یا وہ اتھینٹک ہے نہیں ہے کوئی خبر، اس کے اصول ہمیں سلف سے ملتے چلے آ رہے ہیں، جنہیں ہم اصول حدیث کہتے ہیں، اصول تفسیر کہتے ہیں۔ تو 1400 سال کی علمی روایت ہے، اب اس پہ بہت محنت ہو چکی، بہت رد و قدع ہو چکی، اب وہ اس صورت میں ہے کہ لاکھوں لوگوں کی محنت اس پہ ہوئی ہے، تو وہ پرنسپلز ایگریڈ اپان ہے، ان کے اوپر کوئی جرح کرنا، نقد کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل، تقریباً آپ کہیں کہ جی امپاسبل ہو گیا۔ تو اب ہم ان اصولوں کی روشنی میں اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو صحیحین کی جو روایات ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں اصولی طور پہ یہ بات طے ہو چکی محدثین کے ہاں اور اسی طرح ائمہ کے ہاں، کہ وہ قطعی طور پہ ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ امام ابن تیمیہ کا مجموع الفتاویٰ ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خبر جس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، جیسے صحیحین کی روایات، صحیح بخاری، صحیح مسلم کو ائمہ نے تلقی بالقبول حاصل، تو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمہور، خلف اور سلف کا یہی موقف ہے، اور اسی حدیث کو متواتر حدیث کہتے ہیں، لیکن یہ معنوی طور پہ متواتر ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں، اس میں ایک اور حوالہ جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ تدریب الراوی کا ہے، ٹھیک ہے۔
اس میں بھی یہ بات یہی کہہ رہے ہیں ابن صلاح وغیرہ سے کہ یہ جتنے بھی ائمہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے ائمہ اور اسی طرح اہل الحدیث اور سلف صالحین کا جو مذہب ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ حدیث قطعی طور پہ ثابت ہوتی ہے جس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب صحیح بخاری صحیح مسلم کا نریٹو تو قطعی طور پہ ثابت ہے، اس کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا جو اس میں ثابت ہو گیا وہ ثابت ہو گیا، جو اس کا انکار کرتا ہے تو اس لیے ہم نے کہا وہ ایک دلالت اور گمراہی ہے، الا یہ کہ وہ کوئی اصول لے کے آئے نا کہ صحیح بخاری، مطلب یہ تو امت کے اصول ہے نا، اس پہ تو ایک 1400 سال کی ایک علمی روایت ہے نا، اب وہ روایت اس کو پیدا کرتے کرتے جو ہے وہ کتنے سو سال لگیں گے، اس پہ رد و قدا ہوگی۔ دوسری بات ہم نے کہی تھی کہ غیر صحیحین کی روایات ہے، وہ روایات جو کہ صحیحین میں نہیں ہیں۔ اب اس میں ایسی روایات ہیں جن کو میجورٹی نے صحیح کہا ہے، سنن ترمذی کی ہیں یا سنن ابی داؤد کی ہیں یا سنن ابن ماجہ کی ہیں، بہت سی روایات ہیں۔ ان میں سے کچھ روایات ہمارے سامنے آئی تھیں کہ جیسے یہ بات آئی تھی کہ جی اللہ کے وسلم نے کہا کہ مہدی کا جو نام ہوگا وہ میرے نام پہ ہوگا، یا اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، یا وہ اہل بیت میں سے ہوگا، یا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ نو ڈاؤٹ میجورٹی نے اس کو صحیح کہا تھا، اور ہم نے کہا تھا آپ کوئی پوزیشن ایسی لے سکتے ہیں کہ آپ ان روایتوں کو صحیح مانتے ہوئے مہدی کو کے کانسیپٹ کو آپ انٹرپریٹ کریں۔ لیکن دوسری طرف ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اگرچہ کم ہیں ان پہ جرح کیا، وہ ابن خلدون سے لے کے آج تک ایسے ائمہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی ان کے ذوف کی طرف چلا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بس ہم اس میں کچھ چیزیں دکھائیں گے جو قابل غور ہیں ان روایتوں میں، جن کو عام طور پہ صحیح سمجھا گیا کہ محدثین نے ان پہ صحت کا حکم لگایا، تو ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں، یعنی ایک محقق اور ریسرچر کو جلدی جو ہے وہ ان باتوں پہ ایمان نہیں لے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جی لوگوں نے یا عام طور پہ علماء نے ان کو صحیح کہہ دیا تو اب بس میں اس پہ ایمان لے آؤں، نہیں، اس کو غور کرتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں، یہ جو روایت تھی سنن ابی داؤد کی، اس کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم ہم نے دکھایا بھی تھا کہ اس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو ضعیف کہا، لیکن میجورٹی اس کو حسن کہہ رہی ہے یا صحیح کہہ رہی ہے۔ تو مہدی جو ہیں وہ میری نسل سے ہوں گے۔ اب اس میں یہ جو راوی ہے نا عمران القطان، مثال کے طور پہ اب ایک میں اس کو بتا رہا ہوں، یہ عمران القطان جو ہے اگر آپ اس کا شجرہ نکالیں، اس کا نام ہے عمران بن داور، ٹھیک ہے، ورومیہ برأی الخوارج، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تہمت ہے کہ یہ خارجی ہے، خارجی ہونے کی تہمت ہے۔ اچھا، یہ تہمت کیوں لگی؟ اگر ہم اس میں دیکھیں نا، یہ ائمہ کی اس کے بارے میں آ رہا ہے، یہ آپ سکرین جو بھی دیکھنا چاہے وہ سکرین جو ہے نا یہاں پہ روک کے جو ہے وہ ان آراء کو ائمہ کی جو اس کے بارے میں آ رہا ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر نے اس کو صدوق کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے ضعیف بھی کہا ہے، جیسے امام نسائی نے کہا کہ یہ ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ تہمت کیوں لگی ہے اس کی، یہ اہم بات ہے کہ خارجی ہونے کی تہمت کیوں لگی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے امام ذہبی کی جو ہے وہ اعلام النبلاء ہے کہ اس نے، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، عمران القطان یہ راوی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ راوی امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، فقال ابو داؤد یہ ضعیف راوی ہے، افتى فی ایام خروج ابراہیم بن عبداللہ بن حسن، ٹھیک ہے، کہ ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کے زمانے میں اس نے خروج کا فتویٰ دیا تھا اور بہت سخت فتویٰ دیا تھا اور خون بہانے کا فتویٰ دیا تھا۔ اصل میں ہوا کیا ہے، یہ اہم بات ہے، اس سے ایک بات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ بنو امیہ جو ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، ہم اس میں نہیں جا رہے، اس کے بعد بنو امیہ آ گئے۔ بنو امیہ کے خلاف جد و جہد کی علویوں نے، علوی کہلاتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو کہ فاطمی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر فاطمہ کی وفات کے بعد، رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بہت سی شادیاں کی، 8-9، ان سے ان کی اولاد، وہ علوی کہلاتے ہیں۔ دوسرے فاطمی تھے جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھے۔ تیسرے بنو عباس تھے جو اللہ کے وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ ان تینوں نے مل کے جد و جہد کی بنو امیہ کے خلاف۔ تو جب بنو امیہ کا آخر دور تھا تو اس میں ان کی میٹنگز ہوئیں، یعنی جب یہ ان کی دعوت پھیل رہی تھی، اب آپ کہیں کہ جی بنو امیہ جا رہے تھے اور یہ آ رہے تھے، تو ریوولٹ کے نتیجے میں آئے نا یہ لوگ۔
تو ان کی میٹنگز ہوئیں اور ان میٹنگز میں یہ کہا یہ جاتا ہے، تاریخی روایات ہیں کہ عباسیوں نے کہا کہ فاطمی جو ہے وہ خلیفہ ہوگا، اور فاطمیوں میں جس کا نام آ رہا تھا وہ نفس زکیہ کا۔ اچھا، ان کو ہم آگے چل کے بھی دیکھتے ہیں نفس زکیہ کون تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تو شہادت ہو گئی، ان کی جو آگے اولاد تھی علی زین العابدین، پھر اس کے بعد جو وہ تو گوشہ نشین ہو گئے، ٹھیک ہے، حسینی گوشہ نشین ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ یہ حسنی تھے جو نفس زکیہ تھے، حضرت حسن کی اولاد میں سے تھے، تو اس اعتبار سے یہ فاطمی بھی تھے۔ تو ان سب نے اتفاق کیا کہ نفس زکیہ کو ہم کیا کرتے ہیں، خلیفہ بنائیں گے جب ہم اقتدار میں آئیں گے۔ اس کی وجہ تھی کہ یہ فاطمی تھے، حضرت حسن کی اولاد میں سے تھے۔ بعد میں جو صفاح تھا پہلا عباسی خلیفہ، اس نے خود خلافت کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا اور ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ خیر، انہوں نے خروج کرنا چاہا نفس زکیہ نے، لیکن اس نے معاملہ آپس میں طے کر لیا۔ بعد میں ابو جعفر منصور آ گیا، دوسرا عباسی خلیفہ، اس کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا حضرت نفس زکیہ نے، اور ان کے بھائی بھی تھے۔ تو جن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ ابراہیم بن عبداللہ، یہ دونوں بھائیوں نے خروج کیا تھا ابو جعفر منصور کے خلاف، ٹھیک ہے۔ جب یہ خروج کیا نا، تو اب اچھا پہلے ہم ان کا تھوڑا سا شجرہ دیکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے حسن، حسن کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ابراہیم، یہ ان کے بھائی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی خروج کیا، یہ بصرہ میں تھے۔ اور محمد نفس زکیہ، یہ نفس زکیہ کے نام سے، چونکہ بہت یہ وہ تھے اپنا نیک انسان تھے، اس لیے ان کو زکیہ ان کا ٹھیک ہے لقب جو ہے وہ پڑ گیا۔ مدینہ میں ان کا خروج تھا۔ ابو جعفر منصور نے بری طرح سے ان کی جو آپ کہہ لیں ریوولٹ تھا، جو انقلاب تھا، اس کو بری طرح سے کچل دیا مدینہ میں ہی ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ جو عمران القطان راوی ہے نا، اس نے ان کے خروج کے بارے میں فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، مطلب ان کی حمایت کی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت نفس زکیہ کی خروج کی حمایت میں امام مالک نے بھی فتویٰ دیا تھا، اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ نے بھی ان کی معاونت کی تھی، کہا جاتا ہے، تاریخی روایات ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں ذرا بات سمجھیں۔ بعض ضعیف روایتیں آپ کو ملیں گی کہ ابو جعفر منصور جو دوسرا عباسی خلیفہ تھا، جس کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا، پہلے تو یہ سارے مل کے امویوں کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کر رہے تھے، پھر آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، بنو عباس کا اور فاطمیوں کا۔ پھر بنو عباس کے بعد آپ دیکھتے ہیں بنو فاطمی بھی آئے، انہوں نے اپنی خلافت قائم کی۔ تو ابو جعفر منصور کے بارے میں بھی آپ کو حدیثیں ملیں گی کہ اس کے نام سے، منصور کے نام سے، کہ ایک شخص آئے گا میری امت کے اندر، ٹھیک ہے، وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اسی طرح سے نفس زکیہ کے جو فالورز تھے، انہوں نے ان کے اوپر مہدی کی جو ہے وہ ٹائٹل چسپاں کر دیا۔ اب جیسے دیکھیں، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ تاریخ ابن کثیر ہے، تو یہ کہتے ہیں وَتَلَقَّبَ بِالْمَہْدِی، مہدی کا لقب جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا، ٹھیک ہے، تو ان کو مہدی جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک طرف عباسی ہیں کہ ان کے بارے میں روایتیں آ رہی ہیں، اچھا ابو منصور کا جو بیٹا تھا اس کا تو نام ہی المہدی تھا، کہ جی ان میں سے جیسے کوئی منصور کے نام سے کوئی مہدی آ رہا ہے۔ یہ اگر ہم اس روایت کو دیکھنا چاہیں تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے من وراء النہر سے نکلے گا جس کو حارث بن حراس کہا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے جو مقدمۃ الجیش ہوگا اس پہ ایک شخص ہوگا جس کو منصور کہا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ روایتیں جب آپ دیکھتے ہیں نا، اور اس طرح سے ابو جعفر منصور کے بارے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے مہدی کا لقب پایا، اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے تحریک چل رہی تھی ان کے خلاف، اور مہدی کی حدیثوں کا ان کے اوپر اطلاق ہو رہا تھا۔ اچھا، ان کا نام بھی اگر آپ دیکھیں، ان کا نام اگر دیکھیں نا نفس زکیہ کا، تو ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، یہ محمد بن عبداللہ ہے،
ٹھیک ہے، اور ہیں بھی حسنی. وہاں ایک روایت آئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ سید ہے اور اس کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا. تو اب اس سارے سینیریو میں آپ اس بات کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ ان میں سے بعض راوی ایسے ہیں جو کہ وہاں فتویٰ دینے والے تھے، مطلب ان کا ایک پولیٹیکل انٹرسٹ بن گیا نا، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا ایک پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، یعنی ان کی انکلینیشن ہے اس کی طرف، یا آپ کہہ لیں ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ ان کے حوالے سے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو اس لیے ایک امکان ہے کہ جی یہ حدیثیں جو ہے وہ کیا ہیں، ان میں ضعف ہو. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے، یہ محمد ابن حنفیہ سے ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں کہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اللہ کے وسلم نے کہا کہ مہدی جو ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک رات میں اصلاح کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ایک راوی جو ہے ہم نے کہا تھا یہ کون سا، یاسین، یہ یاسین جو راوی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، یہ ضعیف الحدیث ہے، یاسین بن شیبان. اب آگے اس کا جو آپ نے شجرہ دیکھنا ہو یہ آپ سکرین روک کے دیکھ سکتے ہیں، ذہبی نے ضعیف کہا یا ابن حجر نے کہا کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسری روایت ہو گئی. اب اس کے بعد دیکھیں یہ تیسری روایت جو ہے ہمارے سامنے، یہ بھی سنن ابی داؤد کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اٹھائے گا. اس میں یہ جو راوی ہے نا، فطر ہم نے کہا تھا، فطر، اس کا نام ہے فطر بن خلیفہ. ٹھیک، اس کو آپ دیکھیں، فطر بن خلیفہ. ٹھیک ہے، تو یہ صدوقن ہے رومیہ بالتشیع. ٹھیک ہے، اس پہ تشیع کی تہمت ہے. اب جرح و تعدیل میں جا کے آپ دیکھ لیں اس کے بارے میں اہل علم نے کیا بات کہی ہے. ٹھیک ہے، زائغ بھی کہا ہے بعض لوگوں نے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدوق تھا، بعض نے یہ بھی کہا کہ ثقہ تھا. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. تو اسی طرح سے اگلی روایت جو ہم نے دیکھی تھی اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ بات تھی کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا مہدی. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ جو راوی ہے زیاد بن بیان، ٹھیک، اس کے بارے میں کیا ہے، زیاد بن بیان، انہوں نے کہا کہ جی یہ مقبول راوی تھا، لیکن نیچے آپ جرح و تعدیل میں جب آپ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو مطلب امام بخاری کا یہ بیان مل جاتا ہے کہ اس کی روایات میں کیا ہے، اس کی سند میں کیا ہے، مطلب نظر ہے، انہوں نے اس کی سندوں پہ تنقید کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جو روایات ہیں دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ میرے اہل بیت میں ایک شخص جو ہے وہ عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے ہم نام ہوگا. اب اس میں یہ جو راوی ہیں عاصم بن بہدلہ، یہ پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی، اس میں بھی یہی راوی ہیں عاصم. یہ عاصم جو ہے نا یہ قرات کے تو امام ہیں، لیکن قرات کے امام ہونے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ عاصم بن بہدلہ، ٹھیک ہے، یہ صدوق راوی ہیں. صدوق کہتے ہیں مطلب ثقاہت کا، اتھینٹسٹی کا جو سب سے کم تر درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جرح و تعدیل میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو عام طور پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کے حافظے کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے، ان کا حافظہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد اگر ہم آ جائیں یہ جو روایت ہے سنن ابی داؤد کی، یہ ابو اسحاق السبیعی سے ہے. اس میں بھی وہی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، ابو اسحاق السبیعی کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں جو ہمیں ملتا ہے یہ، اگر ہم اس کا شجرہ نکال لیں تو یہ ابو اسحاق السبیعی کی روایت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کا شجرہ اگر آپ نکالیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ یہ مدلس راوی ہے، اور انا سے جب یہ روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ انا سے روایت کر رہا ہے، مطلب کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا. ٹھیک ہے، مطلب مدلس راوی کہتے ہیں کہ جی اگر یہ کہے نا کہ حدثنا تو پھر اس کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، ورنہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. اگر وہ یہ کہے کہ جی فلاں نے یہ کہا، وہ یہ کہے واضح طور پہ کہے کہ میں نے فلاں سے یہ بات سنی ہے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ جو روایت ہے ولل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہ مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے، یہ تو شدید ترین ضعیف روایت ہے نا. اس کو اگرچہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یہاں پہ کہ اس کو شیخ شعیب ارناؤت نے صحیح لغیری کہا ہے، لیکن انہوں نے اس ٹکڑے کو صحیح لغیری نہیں کہا. اس کو انہوں نے کہا یہ تو منکر ہے.
ٹھیک ہے، یہ ٹکڑا تو انہوں نے بھی کہا منکر ہے، انہوں نے اوورال اس بات کو کہا کہ یہ صحیح لغیری ہے۔ خیر، ابھی تک ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جتنی روایتیں ہیں جو صحیحین کے علاوہ ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اعتراض ہے، کوئی نہ کوئی جرح موجود ہے، اور پیچھے جب آپ راویوں کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان میں سے کسی کا شجرہ ملتا ہے کہ وہ خارجی ہے، کسی کا ملتا ہے کہ جی وہ تشیع کی تہمت ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہاں جا کے بنو عباس اور جو فاطمی تھے ان کے اندر جو ایک کشمکش چل رہی تھی، تو وہاں پہ بھی یہ بات نظر آتی ہے، یعنی اس کا امکان نظر آتا ہے کہ وہ سپورٹ کرنے کے لیے وہ حدیثیں جو ہے وہ اس طرح سے بیان کی گئی ہوں یا کچھ سے کچھ بنا دی گئی، یہ ایک بات ہمیں لگتی ہے، یعنی اس کا احتمال ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اگرچہ میجورٹی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ روایتیں صحیح ہیں، لیکن اس میں ایک تو راویوں کے مسائل ہیں، ان راویوں کے مسائل کی وجہ سے، اور دوسرا اس سینیریو میں جب آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسی وجوہات موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیثیں جو ہے وہ گھڑی گئی ہیں۔ ان میں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، پورا نام ہی ان کا یہی ہے، اور حسنی بھی ہیں، اور ان کو مہدی کا لقب جو ہے وہ دیا بھی گیا، بلکہ انہوں نے اختیار بھی کیا، اور ان کے ماننے والے ان کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے، اور فالوور ان کے بنے، اور اس سے جو ہے وہ ایک پورا سیکٹ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اچھا دیکھیں، حسینی تو ہو گیا خاموش، یہ حسنی تھے، یعنی یہ ایکٹیو لوگ تھے، جی یہ حسنی ایکٹیو لوگ تھے۔ ذاتی طور پہ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ دونوں پوزیشن لی جا سکتی ہیں، کوئی ان روایتوں کو صحیح سمجھتا ہے، ان کے ظاہر کو سامنے رکھتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس تحقیق کو بیان کر سکتا ہے، لیکن کوئی ان روایتوں پہ شبہ کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ روایتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا بھی ایک امکان نکلتا ہے۔ ذاتی طور پہ میرا رجحان بھی یہ بنتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مہدی آئے گا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہو یا وہ اہل بیت میں سے ہو، ٹھیک ہے، ایک امکان ہو سکتا ہے کہ وہ ہو، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کسی خاص وجہ سے کانٹیکس میں کانٹیکس کی وجہ سے، خاص پس منظر کی وجہ سے یہ اس میں آ گئیں، صحیح بیان ہوتے ہوتے آ گئیں۔ اچھا، یہ تو ہم نے ایک بات کہی۔ اس میں اگر ہم دیکھیں یہ ابن صلاح کا جو ایک مقدمہ ہے نا، یہ بہت اہم ہے، اصول حدیث کی بنیادی کتاب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اہل علم یہ کہتے ہیں نا ھذا حدیث صحیح، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سند متصل ہے، پھر اور اس میں صحیح حدیث کی تمام شرائط پوری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قطعی طور پہ بھی صحیح ہو، اس کا مطلب یہ نہیں۔ ہاں، جس کو امت نے قبول کر لیا وہ تو قطعی طور پہ صحیح ہے، لیکن جس کو اہل علم نے صحیح کہہ دیا تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، یعنی اس میں ایک امکان ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ کہا۔ تو ایک تو راویوں کے مسائل ہیں، اگرچہ زیادہ لوگوں نے ان راویوں کو صحیح کہہ دیا ہو، کم لوگوں نے ضعیف کہا ہو، لیکن ایک امکان تو پیدا ہو گیا نا، کم نے ضعیف کہا ہے، پھر یہ امکان تو پیدا ہو گیا نا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اور دوسرا، اس سینیریو میں جب آپ جا کے سمجھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ بھی ایک امکان ہے کہ یہ روایتیں کیا ہے، بنائی گئی ہوں، یا اس میں زیب داستان کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ ملائی گئی ہوں، اضافہ کیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ روایتیں جو کہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ صحیحین کی شرح بن رہی ہوں تو آپ ان کو ان کی شرح بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں یہاں پہ مقدمہ ابن صلاح میں یہ بات آ رہی ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ اہل حدیث حضرات نے جو چیز پیش کی نا وہ یہ تھی کہ جی ضعیف روایت کا تو بس نام بھی نہ لو، جیسے آپ اس کا نام بھی لوگے تو یہ کوئی حرام کام ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ فکر بھی رہا ہے، سلف میں یہ فکر بھی رہا ہے، لیکن یہ کوئی واحد فکر نہیں رہا۔ بہت سے محدثین، کبار محدثین، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ شرائط کے ساتھ آپ ضعیف روایت کو نقل کر سکتے ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب آپ جیسے دیکھیں ہمارے سامنے یہ مقدمہ ابن صلاح ہے، اور یہ اصول حدیث کی وہ بنیادی کتاب ہے جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی رہی ہے، ٹھیک۔ یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث میں سے، یعنی محدثین میں وہ لوگ ہیں جو کہ تساہل کے قائل ہیں، یعنی موضوع روایت کے علاوہ جو ضعیف روایات ہیں ان کو بیان کرنے میں وہ تساہل کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ روایات جو ہے وہ اللہ کی صفات کے بارے میں نہ ہوں، حلال و حرام کے بارے میں نہ ہوں، ٹھیک ہے، واضح نصیحت یا قصص یا فضائل اعمال کے بارے میں یا ترغیب و ترہیب کے بارے میں ہوں۔ اور یہ چیز ہمیں عبد الرحمن بن مہدی سے بھی ملتی ہے، یہ شروع کی محدثین میں سے ہیں، امام احمد بن حنبل سے بھی ملتی ہے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ بھی اور بھی ائمہ سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ نکلتی ہے، ملتی ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ابن صلاح نے بھی یہی بات کہی ہے، اور امام نووی اور
حافظ عراقی نے بھی یہی بات کہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ تحقیق القول بالعمل بالحدیث ضعیف, یعنی حدیث سے ضعیف پہ عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ مسئلہ بیسیکلی اختلافی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ آپ ضعیف روایت کو بیان کر سکتے ہیں. اس میں ابن حجر نے اس کی کچھ وضاحت کی. ایک تو یہ کہ آپ عقیدہ نہ رکھیں, جو ضعیف حدیث میں آ گیا اس کا عقیدہ نہیں بنانا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ضعیف حدیث میں آ رہا ہے نا, اس کی اصل ثابت ہو. صحیح حدیث ہے. ہاں, صحیح حدیث سے اس کی اصل ثابت ہو, پھر آپ اس ضعیف روایت کو مطلب اس کی شرح بنا لیں یا کچھ بھی بنا لیں. ٹھیک ہے, اور اس کا عقیدہ بھی نہیں رکھنا. تیسرا یہ کہ ذوف جو بہت زیادہ نہ ہو, شدید ذوف نہ ہو. ٹھیک ہے, ذوف کی بھی مطلب بہت سی قسمیں ہیں, بہت سے درجات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اگر چیزیں ہوں تو آپ ان ضعیف روایتوں کو صحیح کی شرح جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اب ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جو ضعیف روایتیں تھیں ان میں سے ہم نے کچھ ضعیف روایتوں کو ہم نے کہا تھا کہ یہ صحیحین کی جو ہے وہ شرح بن سکتی ہیں. یہ کل بات ہو گئی ہماری اب تک کی جو گفتگو ہو گئی. صحیحین سے جو بات ثابت ہے وہ تو ثابت ہے. جو صحیحین کے علاوہ روایات ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ جرح موجود ہے. کوئی اس طرف جاتا ہے کہ ان کو صحیح سمجھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ بھی امکان ہے کہ وہ اہل تشیع سے وہ کانسیپٹ آیا ہو کہ اہل بیت میں سے ہوگا. اس کا غالب امکان موجود ہے کیونکہ اہل تشیع میں یہ چیز بہت شدت کے ساتھ موجود ہے, اور تاریخ سے بھی اس کے شواہد ملتے ہیں. تو اس لیے وہاں کوئی اس طرف جا سکتا ہے اور اس کو جانے دینا چاہیے. اس پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی غیر علمی رویہ ہے. تیسرا ہم نے کہا کہ ضعیف روایتوں کو آپ جو ہے وہ صحیح مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں ان کی شرح بنا سکتے ہیں, اور اس میں بھی محدثین سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کچھ شرائط کے ساتھ آپ ضعیف روایت کو بیان کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ خلاصہ ہے کہ وہ پرنسپلز کیا ہیں جن پرنسپلز کی روشنی میں ہم حدیثوں کو انٹرپریٹ کریں گے مہدی کے بارے میں. صحیح. اب آپ اچھا, ایسے ایک شیخ سوال اس میں اٹھتا ہے کہ مطلب آپ نے نا ایک جو مجھے سمجھ آئی آپ کی بات سے, آپ پلیز مجھے کریکٹ کیجیے اگر میں غلط ہوں, کہ کچھ راوی جو ہیں جنہوں نے یہ احادیث بیان کی فرمائی کہ جس طرح محمد بن عبداللہ ہوگا امام مہدی کا نام, اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل کانٹیکس ہے. تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے نا کہ احادیث کے متعلق ایک شبہ سا پیدا ہونے لگ جاتا ہے, یار یہ لوگ تو اپنی پولیٹیکل سائڈ لے کے, جیسے آج کی دنیا کے اندر سیاستدان پی ٹی آئی ہے تو نون لیگ ہے, تو وہ پی ٹی آئی کچھ چیزیں آن لائن پہ مشہور کرتی ہے, کچھ نون لیگ پی ٹی آئی کے خلاف مشہور کر دیتی ہے. تو اس طرح حدیث کے بارے میں ایک ڈاؤٹ نہیں کریٹ ہو جاتا, ایک تھوڑی سی شبہ نہیں چلے جاتا. یعنی کہ وہ شخص بذات خود ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کی پولیٹیکل جو ایفیلیشن ہے اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے اس کا ایک دل, اس کا رجحان تھوڑا ادھر جاتا ہے, تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا نرم ہو جاتا ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں کہ یار یہ زیادہ معقول ہے, اور دوسرا والا اپنے رجحان کی وجہ سے اس حدیث کو معقول کر کے بیان کر دیتا ہے. تو یہ پرسنل پریفرنسز اس کے اندر شو ہو رہی ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے. تو پھر ایسی حدیث کے بارے میں ایک شبہ نہیں کریٹ ہو جاتا؟ دیکھیں, اصول حدیث میں اس میں بحث موجود ہے. جب ضعیف حدیث کے اوپر ہم بحث پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک چیز آتی ہے بدعت, کہ جو راوی ہے وہ بدتی راوی ہے. یعنی بدتی راوی سے مراد یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں بدعت ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اس کے عقیدے میں جو ہے وہ شیعیت ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے عقیدے میں خارجیت ہے, مطلب کسی سیکٹ کی طرف وہ شدت کے ساتھ مائل ہے, جذباتی ہے اس سیکٹ کے حوالے سے. تو اس میں پھر محدثین نے یہ بحث کی ہے. جیسے دیکھیں نا, بخاری میں بھی کہا جاتا ہے کہ شیعہ راویوں سے روایات ہیں, لیکن سارے شیعہ راویوں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بحث پھر کرتے ہیں. اصول حدیث کی کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ یہ بحث مل جاتی ہے کہ اگر تو کوئی شیعہ راوی یا اس طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ راوی جو کہ جو بدتی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, تو اگر تو وہ داعی ہو, اپنے عقیدے کی طرف داعی ہو, مبلغ ہو, پریچر ہو, مطلب جو اس کے کانسیپٹس ہیں, پولیٹیکل کانسیپٹس ہیں, تو پھر اس کی روایت وہاں پہ نہیں قبول ہوگی, وہاں نہیں ہوگی اس مسئلے میں. اس کے علاوہ ہو جائے گی عبادات وغیرہ میں, کیونکہ وہاں تو ایک امکان کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا نا, اس لیے وہاں پہ نہیں قبول ہوگی. اور یہ بات بہت لاجیکل ہے, بہت لاجیکل ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے کچھ راوی حضرات بیان فرمائے ہیں یہاں پہ, تو کیا یہ اس ٹرمز کے اندر استعمال ہوتے ہیں کہ یعنی کہ وہ شدت کے ساتھ ایک گروپ کے ساتھ ایفیلیشن رکھتے تھے, اس وجہ سے وہ اس طرح کی حدیث بیان کر رہے ہیں؟ کچھ ایسے ہیں, جیسے ہم نے بیان کیا کہ کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ خارجی ہونے کی تہمت ہے. مطلب انہوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ جی یہ عباسیوں کے خلاف ہمارا یہ جو خروج ہے محمد بن عبداللہ کا,
تو یہ جائز ہے، بلکہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ کرنا چاہیے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر شیعت کی تہمت تھی، تو دیکھیں بہرحال کانسیپٹس تو موجود تھے اور ایفیلیشنز بھی موجود تھیں، تو اس لیے ہم قطعیت کے ساتھ انکار نہیں کر رہے کہ وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ہم نے یہ بات کہی ہے، ہم نے کہا ہے کہ دونوں نیریٹیوز ہیں، میجورٹی کا نیریٹیو یہی ہے کہ وہ روایتیں جن میں یہ بات ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا یا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ صحیح ہے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ شیعت سے آیا ہے اور اس کی بنیادیں موجود ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری بات 100% ٹھیک ہے اور ان کی بات غلط ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ کیوں بیان کر رہے ہیں یہ بات، ہم یہ نہیں کہہ رہے، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ ہماری بات کیوں نہیں لے رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک نیریٹو بیان ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک نیریٹو ہے، کسی کا اس طرف رجحان جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابن خلدون کا رجحان اس طرف گیا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جی اس نے صحیحین کی روایات کی بھی تعویل کر دی، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔